السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 17,296 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 407 لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ملک میں کل مریضوں کی تعداد 4,90,401 ہو گئی ہے، جس میں 15,301 لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے۔ راحت کی بات ہے کہ کورونا سے اب تک 2,85,637 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ عام آدمی کو ایک بار پھر لگا بڑا جھٹکا، مسلسل 20ویں دن مہنگا ہوا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل ہو رہے اضافے سے دلی میں پیٹرول کی قیمت 80 روپے فی لیٹر سے زیادہ ہو گئی ہے۔ قومی دارالحکومت میں 20 مہینے بعد پیٹرول 80 روپے سے مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی تیل تقسیم کرنے والی کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دلی میں جمعے کو پیٹرول کی قیمت 21 پیسے بڑھ کر 80 روپے 13 پیسے فی لیٹر پہنچ گئی ہے، جو 27 اکتوبر 2018 کے بعد کی اعلیٰ سطح ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 17 پیسے بڑھ کر 80 روپے 19 پیسے فی لیٹر نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس مہینے 7 تاریخ سے تیل تقسیم کرنے والی کمپنیوں نے دونوں ایندھنوں کی قیمت بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ حکومت کی جانب سے عام آدمی پر مہنگائی کا بوجھ عائد کیا جا رہا ہے۔ جب پیٹرول سستا تھا تبھی پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں کی گئی۔ عالمی بازار میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آنے کے باوجود ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف پورے ملک میں اپوزیشن پارٹیوں کا غصہ پھوٹ پڑا ہے۔ انہوں نے نہ صرف حکومت کے خلاف احتجاج کیا بلکہ حکومت سے یہ اضافہ واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں ممبئی، پٹنہ، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں سماجوادی پارٹی، بی ایس پی، سی پی ایم اور RJD نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کو مطالبہ کیا کہ وہ اپنی عوام مخالف پالیسیوں کو تبدیل کرے اور انہیں راحت پہنچائے۔ CBSE کے 10ویں اور 12ویں بورڈ کے بقیہ امتحانات جو یکم تا 15 جولائی منعقد شدنی تھے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ سینٹرل فار سیکنڈری ایجوکیشن نے آج سپریم کورٹ کو بتایا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ 12ویں جماعت کے طلبہ کو یہ اختیار ہے کہ انہیں اپنے آخری امتحانی مظاہرے کی بنیاد پر کامیاب قرار دیا جائے یا بعد میں ان کا دوبارہ امتحان لیا جائے۔ ISE بورڈ کے 10ویں یا 12ویں جماعت کے طلبہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ جسٹس AM کھانولکر کی زیر قیادت بینچ نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کے بیان کا نوٹ لیا جو مرکز اور CBSE کی طرف سے پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات جو یکم تا 15 جولائی منعقد ہونے والے تھے منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور جب بھی صورتحال بہتر ہوگی 12ویں جماعت کے امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ دارالحکومت دہلی کے 3000 ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کی نمائندگی کرنے والی تنظیم سرحد پر تناؤ کے پیش نظر صرف چینی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، بلکہ کہا کہ وہ ان ہوٹلوں میں چینی باشندوں کو بھی رہائش کا موقع نہیں دیں گے۔ دہلی ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس اونرز ایسوسی ایشن نے تاجروں کی تنظیم CAIT کو ایک مکتوب تحریر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ CAIT کی چینی اشیاء کی بائیکاٹ مہم کی تائید کرتے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دہلی کے کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں چینی باشندوں کو قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گلوان وادی میں چینی فوج کے ساتھ تصادم میں ہندوستان کے 20 سپاہی ہلاک ہو گئے تھے۔ ریلوے بورڈ نے آج بتایا کہ تمام ریگولر پیسنجر ایکسپریس اور دیگر ٹرین خدمات 12 اگست تک منسوخ رہیں گی۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ فیصلہ ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر لیا گیا ہے۔ تاہم تمام خصوصی ٹرینیں جن میں 12 مئی سے شروع کی گئی خصوصی راجدھانی ٹرینیں اور یکم جون سے شروع کی گئی 100 ٹرینیں جاری رہیں گی۔ ممبئی میں سب اربن ٹرینوں کو بھی منسوخ کیا گیا ہے۔ تاہم مقامی عہدیداروں کی جانب سے جو مخصوص روٹس پر ٹرینیں چلائی جا رہی ہے وہ برقرار رہیں گی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ریگولر ٹرینوں کے لیے یکم جولائی سے 12 اگست تک جو بھی ٹکٹ بک کیے گئے ہیں ان کی رقم واپس کر دی جائے گی۔ فلموں اور ٹیلی ویژن سے متعلق مختلف تنظیموں نے آج انشورنس اور تنخواہوں سے متعلق مسائل کو حل کر لیا ہے، جس کے بعد TV سیریلز اور فلموں کی شوٹنگ کی راہ ہموار ہو گئی۔ حکومت مہاراشٹر نے مختلف شرائط کے ساتھ سیریلز اور فلموں کی شوٹنگ کی اجازت دی تھی، تاہم اس شعبے میں کام کرنے والے مختلف ملازمین اور ورکرز نے کورونا کی صورتحال کے پیش نظر انشورنس کا احاطہ کرنے اور تنخواہوں سے متعلق مطالبات پیش کیے تھے۔ منگل سے شوٹنگ شروع ہونا تھا لیکن مسائل کی وجہ سے اسے روک دیا گیا۔ اب مختلف تنظیموں کے درمیان اجلاس میں ان مسائل کو حل کر لیا گیا ہے اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج سے شوٹنگ شروع ہو جائے گی۔ اتر پردیش اور بہار میں بجلیاں گرنے سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے دونوں ریاستوں کے چیف منسٹروں سے ہر ممکن مدد کا تیقن دیا ہے۔ بہار میں گزشتہ 2 دنوں سے زبردست آندھی طوفان اور بجلیاں گرنے کے واقعات میں جملہ 83 افراد فوت ہو گئے، جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ ریاست کے محکمہ آفات سماوی نے ایک بیان میں بتایا کہ ریاست کے 23 اضلاع میں بجلیاں گری ہے۔ اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ 20 سے زائد زخمی افراد کو اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا ہے۔
बिजलियां गिरने से कई मुकामात पर मकानात को नुकसान पहुंचा है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने महलूकीन के विरसा को फीकस 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि वो जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल की क़यादत में एक मरकजी टीम गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए रवाना कर रही है, जहां वो इन रियासतों में कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा लेगी। ये टीम 26 और 29 जून के दरमियान इन रियासतों का दौरा करेगी। महाराष्ट्र कोरोना मुतासरीन की तादाद में सर फहरिस्त है, जबकि गुजरात और तेलंगाना में भी नए केसेस सामने आ रहे हैं। मशरक़ी लद्दाख में हकीकी खित्ते कब्जे से मुतसिल इलाके में चीन की जानिब से फौज की तादाद में मुसलसिल इजाफा किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने खबरदार किया है कि चीनी अफवाज की जारहाना सरगर्मियों से बाहमी ताल्लुकात पर मनफी असरात मरतब होंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने सख्त लहजे में बयान जारी करते हुए कहा कि चीनी अफवाज की सरगर्मियां तमाम मुतफ़िक़ा मुआहिदात की सरही खिलाफ वर्जी है। इसी दौरान इत्तला मौसूल हुई है कि चीन ने मज़ीद 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। चीन ने आज एक बार फिर यह दावा किया कि लद्दाख में हकीकी खत्ते कब्जे पर तशद्दुद झड़प की वजह इत्तेफाक राय से तय पाए उमूर की हिंदुस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी और यकतरफा इश्तियाल अंगेजी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत के लिए लड़ते हुए जान देने वालों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वाज़ है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी नाफिज की थी। मोदी ने हिंदी में ट्विटर पर कहा कि आज से ठीक 45 साल पहले मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की गई थी। मैं लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने इस वक्त हिंदुस्तानी जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई की और यह अज़ियत रसानी बर्दाश्त की। मुल्क इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा। मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने आज खुले अल्फाज में इस बात का एतराफ़ किया कि चीन की फ़ौज हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन इनके ये दावे खोखले साबित तब हुए जब सैटेलाइट के जरिए देखा गया कि चीनी अफवाज लद्दाख में 2 मुकामात पर कब्जा कर चुकी है और अपने कैंप्स भी बना लिए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने एक मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए वसती कश्मीर के जिला बडगाम के नरवल इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों की शिनाख्त इमरान रशीद, अफशान अहमद गनी, ओवैस अहमद, मोहसिन खदीर और आबिद राठौर की हैसियत से हुई है। इनके कब्जे से भारी मकदार में काबिल एतराज़ मवाद बरामद हुआ है। AK-47 राइफल के 18 राउंड्स, 1 मैगजीन और लश्कर तैयबा के 20 पोस्टर्स बरामद किए गए। योगा गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ रही है। कोरोना वायरस की दवा बनाने के योगा गुरु बाबा रामदेव के दावे को अवाम के साथ धोखा करार देते हुए दिल्ली के रोहिणी थाने में FIR दर्ज की गई है। बाबा रामदेव के खिलाफ ये FIR समाजी कारकुन और जन संघर्ष वाहिनी के कन्वेनर भूपेंद्र सिंह रावत के जरिए दर्ज की गई है। FIR में कहा गया है कि इस दवा को लॉन्च करने से पहले इसका क्लिनिकल टेस्ट नहीं किया गया है, जो अवाम के साथ जालसाजी, धोखा और साजिश है। टेस्ट कम करने के सबब कोरोना मरीजों का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो कोरोना के नए मरीजों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नए मरीज से ज़्यादा सेहतमंद होने वालों की तादाद ज़्यादा है। पूरी दुनिया में इस वक्त करीब 97 लाख कोरोना के मरीज हो गए हैं, जबकि हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद अब 4,90,000 से ज़ायद हो गई है। हिंदुस्तान के लिए खुशआइंद बात यह है कि यहाँ कोरोना से सेहतमंद होने वालों की तादाद काफ़ी अच्छी है। मुल्क के कई रियासतों में कोरोना से बचने के लिए अच्छे एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। बेंगलुरु में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद कई इलाकों को सील कर दिया गया है। वहीं मगरबी बंगाल में भी अपनी जानिब से लॉकडाउन कर दिया जा रहा है। कई दूसरे रियासतों में भी अवाम की जानिब से एहतियाती इक़दाम के तौर पर खुद को सेल्फ क्वारंटाइन किया जा रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि ट्रंप इंतजामिया सियासी पनाह के ख्वाहाबाज अफराद को मुल्क बदर कर सकता है और इन्हें इस सिलसिले में अपना मुकदमा किसी वफाकी जज के सामने रखे बगैर यह कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने 2-7 अक्सरियत के साथ यह फैसला किया, जिसके तहत ऐसे अफराद जो सियासी पनाह के ताल्लुक से इब्तदाई स्क्रीनिंग में नाकाम रहते हैं, इन्हें फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जा सकता है। फैसले में कहा गया है कि एक केस के तहत जिसमें एक शख्स ने जो श्रीलंका की तमिल अक़लियत से ताल्लुक़ रखता है, कहा था कि इस सिलसिले में मुकदमा दायर करने की इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इमिग्रेंट्स को मुल्क बदर करने के ताल्लुक से ट्रंप के इख्तियारात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के हक में आया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 97,11,780 हो गई है। मुख्तलिफ ममालिक में इस मौलिक वायरस से अब तक 4,91,797 से ज़ायद अफराद लुक़मात जल बन गए हैं। आज जुमे को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 25 लाख से ज़ायद हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पार्लियामेंट इजलास से खिताब करते हुए अपनी हुकूमत की कामयाबियां गिनवाते हुए जब खारिजा पॉलिसी का जिक्र किया तो उन्होंने पाकिस्तान में अलकायदा सरबराह उसामा बिन लादेन की मौजूदगी और 2011 के अमेरिकी ऑपरेशन के बारे में भी बात की।
عمران خان نے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے کہا کہ امریکہ نے ایبٹ آباد میں آ کر اسامہ بن لادن کو مار دیا، تاہم فوراً ہی عمران خان نے کہا کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آج پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ تلنگانہ ایک امیر ترین ریاست ہے اور حکومت کے پاس کسی بھی سرکاری پروگرام کو انجام دینے فنڈز کی قلت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے 3 مہینے تک ریاست کی آمدنی کم ہوئی تھی، لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ریاست کی آمدنی کے حصول کا عمل شروع ہو گیا اور آمدنی کی رفتار میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری ملازمین کو 3 ماہ تک نصف تنخواہ دی گئی، لیکن اب آمدنی حاصل ہونی شروع ہو گئی اور حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آمدنی میں کمی ہونے کے باوجود حکومت نے کسانوں کو کاشت کے اخراجات کی اسکیم ریتو بندھو کے تحت مالی امداد فراہم کی ہے۔ چیف منسٹر نے آج نرساپور میں ہریتا ہرم پروگرام کے 6ویں مرحلے کا رسمی طور پر آغاز کرنے کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ شہر حیدرآباد میں کورونا وائرس کے بڑھتے واقعات اور اموات سے جہاں حکومت لا تعلق ہو گئی ہے، وہیں اب تاجروں نے از خود بازار بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ شہر کے بڑے مارکیٹ علاقوں میں تاجرین نے رضاکارانہ طور پر اپنی دکانات بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کرانہ، فینسی اشیاء، جیولری اور سینیٹری کی مارکیٹ آج سے 1 ہفتے تک بند رہے گی۔ شہر کی حالت اور اس مہلک مرض کے بڑھتے خطرات کو دیکھتے ہوئے تاجروں نے متفقہ فیصلہ لیا اور شہریوں سے اپنے مکانات میں رہنے کی اپیل کی۔ حالانکہ لاک ڈاؤن میں مارکیٹ اور دکانات کو کھولنے کی سرکاری اجازت کے جو لوگ منتظر تھے، آج ان دکانداروں نے خود فیصلہ کر لیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں کورونا مثبت مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور مختلف گوشوں سے جولائی کے مہینے کو آزمائشی قرار دیا جا رہا ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد کا بازاروں میں آنا مشکلات کا سبب بنتا جا رہا ہے اور سرکاری سرد مہری پر تشویش کا شکار شہریوں کے لیے تاجرین نے خود گھروں تک محدود رہنے کا راستہ نکالا ہے۔ لاڈ بازار، جو ایک تاریخی حیثیت کا حامل بازار ہے، گزشتہ 1 ہفتے میں اس بازار کے معروف تاجرین کی اموات و حالات کو دیکھتے ہوئے ایسوسی ایشن نے آج جمعے سے آئندہ جمعے تک مارکیٹ کو بند کرنے کا اعلان کیا، جبکہ بیگم بازار تاجرین پر مشتمل حیدرآباد کرانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے اتوار 28 جون سے آئندہ اتوار 5 جولائی تک مارکیٹ کو مکمل طور پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 500 دکانات 1 ہفتے تک مکمل طور پر بند رہیں گی اور تمام دکانداروں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے۔ بازار بند کرنے کے فیصلے میں شامل ہوتے ہوئے حیدرآباد اور سکندرآباد سینیٹری ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بھی 27 جون تا 5 جولائی تک اپنی دکانات کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سینیٹری کی سب سے بڑی مارکیٹ تروپ بازار کو ڈیلرز کی جانب سے بند کر دیا جا رہا ہے۔ ایسوسی ایشن نے کورونا کے بڑھتے واقعات اور شہر میں اموات کو دیکھتے ہوئے از خود فیصلہ کیا ہے اور بازار کو بند رکھنا ہی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کا حل قرار دیتے ہوئے شہریوں سے اپنے مکانات میں رہنے کی اپیل کی ہے اور غیر ضروری مکانات سے باہر نہ آنے اور اپنا تحفظ آپ کرنے کی شہریوں سے درخواست کی۔ بیگم بازار، لاڈ بازار اور تروپ بازار کے بعد سدھی امبر بازار کے گولڈ ٹریڈرز نے بھی کورونا وائرس کے بڑھتے واقعات اور خطرات کو دیکھتے ہوئے 28 جون تا 5 جولائی مارکیٹ بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان 4 بڑے مارکیٹس بند ہونے کے بعد امکان ہے کہ شہریوں کا مکانات سے نکلنا خود بخود بند ہو جائے گا اور کورونا وائرس پر قابو پانے میں یہ فیصلہ کافی مددگار ثابت ہوگا۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا متاثرین کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور ایک دن میں کورونا کے 920 نئے پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں جمعرات کو کورونا سے 5 اموات بھی ہوئی ہیں، جس سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 230 ہو گئی۔ اب تک ریاست میں متاثر ہونے والوں کی تعداد بھی 11,364 تک جا پہنچی ہے۔ سکندرآباد کنٹینمنٹ بورڈ اور محکمہ صحت کے لیے رسول پورے میں کورونا کیسز میں اضافہ تشویش کا باعث بن چکا ہے۔ کنٹینمنٹ میں واقع سلمز میں کثیر آبادی کے سبب کورونا کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور حکام اس صورتحال سے نمٹنے میں دشواریاں محسوس کر رہے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران رسول پورے میں 15 پازیٹیو کیسز منظر عام پر آئے اور تمام متاثرین کو ہوم کوارنٹائن کیا گیا ہے۔ پولیس لائنز علاقے میں اپریل میں پہلا کیس آیا تھا، جب ایک ریٹائرڈ پولیس عہدیدار میں کورونا علامت پائی گئی تھی۔ جون کے پہلے ہفتے تک کوئی نئے کیسز منظر عام پر نہیں ہے، لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی کیسوں میں اضافہ ہو گیا۔ 2 ہفتوں میں 15 پازیٹیو کیسز مختلف علاقوں میں پائے گئے ہیں۔ انچارج میڈیکل آفیسر نے بتایا کہ محکمہ صحت کی جانب سے گھر گھر جا کر سروے کا منصوبہ ہے، لیکن مقامی پرائمری ہیلتھ سینٹر کو بستی دواخانے میں تبدیل کیا گیا ہے۔ کورونا واقعات نے اب خود اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے عوام میں ایک طرح کی لا تعلقی اور خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق گاندھی ہاسپٹل سے علاج اور صحت یابی کے بعد ڈسچارج کیے گئے 50 مریضوں کو ان کے افراد خاندان گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نوڈل آفیسر برائے کووڈ-19 گاندھی ہاسپٹل ڈاکٹر پربھاکر راؤ نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 50 افراد ایسے ہیں جو کورونا سے متاثر تھے اور ان کا گاندھی ہاسپٹل میں علاج کیا گیا۔ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا، تاہم ان کے رشتہ دار انہیں گھروں کو واپس لے جانے تیار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر راؤ نے بتایا کہ یہ سب صحت مند ہے اور ان میں کوئی علامت بھی باقی نہیں رہ گئی۔ ہم نے انہیں گھر میں کوارنٹائن رہنے کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان میں سے بیشتر کو دوبارہ دواخانے میں شریک کر لیا گیا۔
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लाड बाजार और हैदराबाद के दूसरे मुकामात पर ताजरीन की जानिब से रजाकाराना तौर पर दुकानात बंद रखने के फैसले को मुनासिब फैसला करार दिया है। सदर मजलिस ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जुमला 5883 केसेस हो गए हैं। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो समाजी फासले को यकीनी बनाएं। सदर मजलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि वो बड़ी तादाद में किसी मुकाम पर जमा ना हो और हुजूम वाले मुकामात पर ना जाएं। ओवैसी ने अवाम को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा देते हुए कहा कि नागुज़ीर सूरत हाल में ही मकानात से बाहर निकलें और एहतियात से काम लें।